افغانستان بننے سے پہلے کا واقعہ، پاکستانی بننا تھا یہ سن کے علاقے کے واقعہ کہ ایک قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، بچے بھی پڑھتے تھے۔ ایک ہندو کی بچی قاری صاحب کی بچی کے ساتھ پڑھنا بیٹھنا تھا، اسکول میں پڑھتے تھے، تو وہ ساتھ آتی تھی ان کے گھر میں، استاد کے گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے اس میں راضی نہیں ہوئی، کلمہ پڑھ گئی، مسلمان رہ گئے لیکن گھر میں نہیں بولا، چھپ کر مسلمان اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دی۔ اب اللہ کی شان گھر سے کہہ رہی ہے کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی، وہاں جا کے قرآن پاک سیکھ رہی، پورے قرآن کی حافظہ بن گئی۔ اور گھرانا بڑا سخت ہوا تو وہ گھرانے تھے ان کے مذہبی پیشوا ہوتے وہ لوگ، بہت مشکل ہے کہ ان کے سامنے اظہار کرنا بڑا مشکل ہے، کیسے کریں بتا نہیں دے۔ اب اللہ کی شان ہمارے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور یہ دین اتنی بہترین دولت ہے، جب دل میں آ جاتی ہے اس کی خوشبو مٹتی نہیں ہے۔ اگر مطلب اپنے آپ کو پکے کباب کی طرح بناتے تھے، کچا کباب پکا کباب کوئی لے کے نہیں جا رہا تو سارا ماحول خوشبودار ہو جاتا ہے، اس دل میں جب ایمان اور قرآن آ جاتا ہے پھر چھپتا نہیں۔ اب اللہ کی شان کہ وہ حافظ قرآن، حافظ قرآن بچی اپنے گھر میں جا کے چھپ چھپ کے تلاوت کرتی تھی، ایک دن دل کے اندر جذبہ آ گیا، راتوں کو تہجد میں چھپ کے قرآن پاک پڑھ رہی ہے، آہستہ آواز میں پڑھ رہی ہے، ایک دن اللہ کی شان فجر میں تلاوت کر رہی ہے سورہ یاسین، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ آواز بلند ہے، کھانا آواز جی یہ کیا کون جی کون کی تلاوت کی آواز؟ والدہ نے اس کو دیکھا، بچی چادر بسا کے مسلح بسا کے کھڑی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ قرآن کے حافظوں کے لیے بڑا سبق ہے، یہ نہیں بتانا کہ سیل آنا ڈگری نہیں گئی لیکن لگ گیا وہ قرآن کا حافظ ہے، نماز کی فرض نماز بھی نہیں پڑھا، کتنا نقصان ہے۔ آج بچی اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے، ماں نے کہا بیٹی یہ کیا بات ہے؟ کہا امی پہلے بتاتی نہیں تھی لیکن اب برداشت نہیں ہو رہا، اللہ نے مجھے مسلمان بھی بنا دیا ہے، قرآن کی حافظہ بھی بنا دیا ہے۔ تجھے پتہ ہے تیرا خاندان کتنا سخت ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، بس میرا فقر ایمان ستمبر تو سے امید وفا ہوگی جسے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا ہے تو ظالم کہاں تک ہے۔ فقر ایمان کا بعد تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لیجیے، میں چھوڑ نہیں سکتی ہوں، میرا ایمان چھوڑ سکتی ہوں، میں قرآن چھوڑ سکتی ہوں۔ ماں نے ایک زوردار تھپڑ مارا، والد صاحب کو جگایا، ساری بات اس کے سامنے رکھی، بات میں بھی مارا، بہت مسلمان کو پتہ چل گیا، سب آگے سارے ہندو بڑے غصے میں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے گھر کے اندر ایسا ہو جائے، ہمارے خاندان میں ایسا ہو جائے، یہ تو ہمارے لیے بھوشیہ کی بات ہے، اس کو مارو۔ سارے لوگوں نے مارتے مارتے وہ بچی شہید ہو گئی، دنیا سے چلی گئی، قربانی دے گئی، لیکن دیکھو اللہ کیا کر رہا، جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے اتنی بڑی مہربانی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے یہ بہت ہو گئی، جس کو حافظ قرآن نے جس کا نصاب نے اس کو پڑھایا تھا، اس نے پیغام بھیجا، جو کچھ ہو چکا، اب خدا کے لیے یہ میت ہمارے حوالے کرو، مسلمان ہے، مسلمان میت ہمارے حوالے کرو، ہم اپنے اسلام کے طریقے پہ دفن کریں گے، ہم اس کو زندہ، ہم جیسے نہیں کرتی ہے، ہم اپنی بچوں کو جلاتے ہیں، آگ لگائیں گے، اس کو جلائیں گے، علماء بڑے پریشان ہیں، استاذ محترم بڑے پریشان ہو گئے کہ مسلمان ہے اس کو جلائیں گے، یہ وہ بچ گئے کہ ہم نے جلانا، اللہ اکبر۔ ہمارے
تو انہیں سارا انتظام وہ جہاد بنا دیا، جلانے کے لیے انتظام کر دیا، لکڑیاں اکٹھی کر دی اور آگ لگائی، اس بچی کو اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ ہمارے رب دادا کی قسم ساری لکڑیاں ختم ہو گئی، بچی کا بال بھی نہیں جلا۔ عذاب اللہ دکھا رہا کہ بس سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، اس کو آگ نہیں لگتی، اس کو آگ قریب بھی نہیں آتی، بال بھی نہیں جلا۔ شام ہو گئے، ہندو میں شام ہو گئے نہ چلو، پھر نے کہا ایسا کرو کہ یہ ربر بچی کرو، یہ تیر بنایا، سخت آگ ہوگا، یہاں کمزور آگ تھی، اور کالی آگ بناؤ، بہت سخت قسم کی آگ جلائی گئی، پھر اس کے اندر بارہ گیا، مگر جیسے آگ تیز ہوتی تھی بچی کا رنگ خوبصورت ہوتا تھا۔ ایسے میرے پیارے نبی علیہ السلام کہ جس سینے میں قرآن ہے قرآن اس کے قریب آگ نہیں آ سکتی۔ اگر آگ ختم ہو گئی، ایندھن جل گیا، ان کا سارا ایندھن ختم ہو گیا، اب پریشان ہو گئے کیا کریں؟ آخر مجبور ہو گئے، اس لوگوں نے آپ ان کے اس کے استاد کو بلایا، استاد محترم تشریف لے آئے، اے قرآن کے حافظ، اے ہمارے امام صاحب یہ کیا معاملہ ہے؟ ہماری لکڑیاں ختم ہو گئی، ہماری ربڑیں ختم ہو گئی، ایندھن سارا ختم ہو گیا، بچی کا بال بھی نہیں جلا، یہ کیا معاملہ ہے؟ استاد نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے اس میں کون سا کلام پڑا ہوا ہے؟ معمولی کلام نہیں پڑا ہوا ہے، یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، بھیجنے والا بھی امین، لے کے آنے والا بھی جبریل امین، جس کے قلم عطر پہ نازل ہوا ہے وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امین۔ قیامت تک جو بھی قرآن کے حافظ بنے گے ان کی سینے کی نسبت پیارے نبی کے سینے کے ساتھ ہو رہی ہے۔